اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ پھر سے مایوس ہو گئے ہیں؟ ایسا پتہ ہے کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ آپ نے اللہ کی شکر گزاری چھوڑی ہوئی ہے، اور اب چاہ کے بھی آپ سے شکر نہیں کیا جا رہا۔ آپ چاہتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا، انجوائے کرنا، لیکن نہیں کیا جا رہا۔ ہماری زندگیوں میں کبھی کبھی ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ جب چاہ کے بھی ہم سے شکر نہیں کیا جا رہا ہوتا، جب چاہ کے بھی ہم اداس ہونے سے خود کو روک نہیں سک رہے ہوتے، تب نہ چاہتے ہوئے بھی ہم مایوس ہونے لگتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم مایوس بھی کس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اکثر ایسا تب ہوتا ہے جب ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں اور ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور اللہ نے اس کی توفیق دی تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ تو اس ایک نیکی کو حاصل کرنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اسے معمولی سمجھنے لگتے ہیں۔ پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی تو بہت آسان ہے، میں کبھی بھی اسے کر سکتا ہوں۔ تب آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ نیکی تو اس لیے آسان ہے کہ اسے اس وقت اللہ نے میرے لیے آسان کیا ہوا ہے۔ یا اکثر ایسا تب ہوتا ہے جب ہم خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ وہ اتنا نیک ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ نیکیاں کر رہا ہے، وہ بہت نیک کام کر رہا ہے، میں تو ان چھوٹی نیکیوں میں ہی بیٹھا رہ گیا ہوں، بڑا کام کرنا تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، مجھ سے تو وہ سب کیا ہی نہیں جا رہا، میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا، مجھ سے تو قرآن بھی نہیں پڑھا جا رہا، مجھے تو قرآن کو گہرائی میں جا کے بھی نہیں سمجھنا آتا، میں تو صرف فرض نمازیں پڑھ سکتا ہوں، مجھ سے تہجد کیوں نہیں پڑھی جاتی، میں تو ہوں ہی فیلئر۔ اللہ نے تو مجھے اس کی طاقت ہی نہیں دی، اور بہت انتظار کے بعد بھی جب آپ وہ سب حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں جو دوسروں کے پاس ہے اور آپ کے پاس نہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور پتہ ہے ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس وقت مایوس ہو جاتے ہیں، اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ آپ سے وہ والی نیکیاں بھی نہیں کی جا رہی ہوتی جو کبھی آپ کے لیے بہت آسان تھیں۔ 5 وقت کی نماز بہت آسان ہے، اور اب وہ وقت آتا ہے کہ وہ بھی نہیں پڑھی جا رہی ہوتی۔ مایوسی یہی تو ہے، آہستہ آہستہ ایمان کھا جاتی ہے۔ یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور یہ مایوسی ہی تو ہے جو ناشکرہ بنا دیتی ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ وہ ایسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو ابلیس نے انکار کر دیا تھا، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ کمپیئر کر رہا تھا خود کو آدم علیہ السلام سے۔ وہ جن تھا جس کے پاس چوائس تھی کہ وہ یا تو اللہ کی عبادت کرے یا باقی جنوں کی طرح فساد پھیلائے، لیکن اس نے اللہ کی عبادت کو چنا تھا، اور اسی لیے اللہ نے اسے فرشتوں کے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ اپنے ان مقربین میں ایک لحاظ سے اسے فرشتوں پر بھی فضیلت تھی کہ فرشتوں کے پاس آپشن نہیں ہے، وہ بنا کسی محنت کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بنائے ہی اسی لیے گئے ہیں۔ لیکن ابلیس کے پاس گناہ کی چوائس ہوتے ہوئے بھی اس نے اللہ کی عبادت کی تھی، اور اسے جب اس کا حکم دیا جا رہا کہ سجدہ کرو اس آدم کو جس کو اللہ نے بھی ابھی پیدا کیا ہے، اور ابھی تک اس نے اللہ کی عبادت کر کے جدوجہد کر کے خود اپنا مقام نہیں بنایا۔ ابلیس کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں، کہاں یہ انسان اور کہاں میں؟ اس نے تو کچھ کیا بھی نہیں، مفت میں اتنی فضیلت۔ اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، جبکہ میں تو آگ سے بنا ہوں، میں سجدہ نہیں کرنے والا۔ پتہ ہے ابلیس مایوس ہو گیا تھا کہ میں جس نے اتنی محنت کی اور میں جو فرشتوں سے بھی زیادہ نیک ہوں، مجھ پر اس آدم کو کیوں فضیلت دی جا رہی ہے؟ وہ مایوس ہو گیا تھا کہ آدم کو کچھ نہ کر کے بھی اتنی فضیلت اور مجھے اتنی نیکیاں کر کے بھی نیچا دکھایا جا رہا ہے۔ وہ کمپیئر کر رہا تھا، اور کمپیئر کرنے پر ہی وہ مایوس ہو گیا، اور اس مایوسی نے کیا کیا؟ اسے ناشکرہ بنا دیا۔ وہ اللہ کا شکر کرنے کے بجائے اللہ نے اس کی عبادات قبول کر کے اپنے مقربین فرشتوں میں اسے شامل کیا، اس پر شکر کی بجائے وہ ناشکری کرنے لگا تھا کہ مجھے آدم پر فضیلت کیوں نہیں دی گئی۔ مایوسی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ سے چاہ کے بھی اللہ کا شکر نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ آپ جب بھی مایوس ہوتے ہیں تو دیکھا کریں کہ کہیں آپ اللہ کی ناشکری تو نہیں کر رہے، کہیں نہ کہیں آپ مایوس ہوتے ہیں
تو آپ کوشش بھی کر لیں اللہ کے شکر ادا کرنے کی، تب بھی نہیں کیا جا رہا ہوتا، جب تک کہ آپ اس مایوسی کو نہ ہٹائیں۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں کیا بتاتے ہیں، شیطان نے ان سے کیا کہا تھا۔ سورہ الاعراف میں ہے، آیت نمبر 17 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس کا بنیادی کام ہی آپ کو ناشکرہ بنانا ہے، اور یہ ناشکرہ تبھی ہوا جاتا ہے جب انسان مایوس ہو جائے، اور یہی مایوسی، یہی ناشکری کفر تک لے جاتی ہے، اور پھر یہی کفر شیطان کی مہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، ایسی مہر جس میں وہ آپ کو بند کر لیتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ کے چاروں طرف بڑی مضبوط سی دیوار بنا دی گئی ہو کہ جس میں سے آپ نکل بھی نہ سک رہے ہوں۔ مایوسی اسی دیوار کی طرح ہے جس میں شیطان آپ کو قید کر لیتا ہے اور گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہ دیوار ہٹے تو آپ کو کچھ نظر آئے اور آپ شکر کر سکیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس دیوار کو گرا سکتے ہیں۔ پتہ کیسے؟ قرآن پاک کی تلاوت سن کر، اچھے اچھے دینی یا موٹیویشنل لیکچرز سن کے، قرآن کی تفاسیر سن کے، قرآن سے اپنے سوالات کے جوابات ڈھونڈ کر۔ قرآن پتھر دلوں کو نرم کر دیتا ہے، قرآن ان ساری دیواروں کو گرا دیتا ہے، قرآن تو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ یہ دیوار دراصل ان سوالات کا ایک ہجوم ہے جو شیطان نے آپ کے دل میں ڈال دیے ہیں، اور ان کا ہجوم اتنا بڑھا دیا ہے، اتنا آپ کو دور کر دیا ہے اللہ سے کہ یہ دیوار سی بن گئی ہے آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان۔ یہ دیوار تبھی گرے گی جب آپ کے ان بے مقصد یا شیطان کی طرف سے بنائے گئے من گھڑت سوالوں کو ان کا جواب ملے گا، اور وہ کہاں سے ملے گا؟ حق سے، قرآن سے۔ جب آپ قرآن سنیں گے اور اپنے جوابات ڈھونڈیں گے، تب آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ جیسے وہ دیوار آہستہ آہستہ گرتی جا رہی ہے، اور تب آپ خود بخود اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور تب چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی آپ کو شکر ادا کر کے بہت خوشی ملنے لگے گی۔ اب آپ کب آزما کے دیکھ رہے ہیں؟ پھر یہ شکر گزاری کا مزہ ضرور آزمائیے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔